بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المطففین میں آج ہم انشاءاللہ تعالی آیات دیکھیں گے 29 سے 33 تک۔ جیسا کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں، جو نیکوکار لوگوں کے بارے میں تھی، ابرار لوگوں کے بارے میں، وہ جنت میں کیسے عیش میں ہوں گے، خوشحال ہوں گے، اور مختلف قسم کے مشروبات اور تمام جنتوں کی جو نعمتیں ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہی فوراً آیات 29 سے 33 تک ان لوگوں کی طرف بات کی جاتی ہے جو مجرم تھے، جنہوں نے جرم کیا، وہ جو گنہگار تھے، مشرکین کے بارے میں جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں، انہیں دکھ پہنچائے۔ تو یہ جو مجرم لوگ تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کے کیا عمل تھے، ان کے کیا کام تھے، کیسے وہ دکھ پہنچاتے تھے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، اور خاص طور پر جو ان کے بڑے بڑے جو جرم ہیں ان میں سے کچھ یہاں پر ان آیات میں آتے ہیں، جیسے کہ وہ ایمان والوں کو اذیت پہنچاتے تھے، دکھ دیتے تھے، کیسے ان کے اوپر مذاق بنا کر ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے اوپر ہنستے تھے۔ جب بھی ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسروں کو آنکھیں مار کر اشارے کرتے تھے، اور جب پھر پلٹ کر جاتے تھے اپنے گھر والوں کی طرف تو ہنستے تھے، کھیلتے تھے، خوشگپیاں کرتے تھے اور مذاق اور کرتے تھے کہ دیکھیں آج تو ہم لوگ ان کو مومنین کو ایسی قسم کی ہم اذیتیں دے کر آئے ہیں، ان کا مذاق اڑایا، ان کو تانے دیے ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کر کے ان کے دل دکھائے ہیں۔ تو آیہ نمبر 29 اور 30 میں آتا ہے ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ اب جب ہم ان آیات کو دیکھ رہے ہیں تو ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ یہ آیات ماضی کے بارے میں ہو رہی ہیں، کہ جیسے ہو چکا، اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں وقت ہے، ہمارے لیے تو یہ ابھی ہونا ہے، ہمارے لیے تو دیکھیں یہ ابھی ہونا ہے، مستقبل کی باتیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بات کہہ دی ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ یقینی بات ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں التفات، بدل جانا، ماضی سے حال کی طرف یا مستقبل سے حال کی طرف آیات بدلتی ہیں۔ اور جیسے کہ ہم بات کر چکے ہیں پچھلی آیات میں کہ جو جنہ میں جو لوگ ہوں گے، جنتی ہوں گے، جن میں سے کچھ جو ہیں المقربون ہیں، کچھ جو ہیں وہ الابرار ہیں، جنتوں کے بلند مرتبوں میں ہوں گے، بہت اچھے حال میں ہوں گے، اور جب وہ تمام اپنی نعمتوں کو انجوائے کرے ہوں گے تو وہ یاد کریں گے کہ ہمیں یہ اس صبر کا نتیجہ ملا ہے جو دنیا میں ہم نے تکلیفیں اٹھائی تھیں، لوگوں سے اذیتیں جو ہمیں ملی تھیں، جو ہم نے رویے برداشت کیے تھے، اس کے بدلے میں آج بہترین جنتوں میں ہیں۔ اور وہ کیا اذیتیں تھیں تو ان کا بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ جو لوگ جرم کرتے تھے، اور یہاں پر دیکھیں اجرمو کا لفظ آیا ہے، اجرمو جرم سے اجرام، یہ لفظ یہیں پہ بتا دیتا ہے کہ جو گنہگار اور جو جرم کرنے والے لوگ اپنی سزائیں پائیں گے، وہ اپنی سزا کو پاتے ہیں، یہ اسی لفظ میں آ جاتا ہے جرم میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ان کا جرم کیا تھا؟ بہت سارے ان کے جرائم تھے، خاص طور پہ مومنوں کے ساتھ وہ جو کرتے تھے جرم، جس کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ایمان والوں کو دیکھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یضحکون کا لفظ آیا ہے ادھر، ضحک جو ہے ضاد ہے کیف جس کی جڑ ہے، وہ ایسی ہنسی ہوتی ہے جس میں کچھ آوازیں بھی نکلتی ہیں ساتھ۔
تو یہ ان کا جرم پہلا بتایا جا رہا ہے۔ ان آیات میں 4 طرح کے ان کے مختلف جرائم بتائے جا رہے ہیں جو وہ مومنوں کو تکلیف اور اذیتیں پہنچانے میں کرتے تھے۔ ان میں پہلا یہ کہ جب بھی ان کو دیکھتے تو ان پر ہنستے، ان کا مذاق بناتے۔ پھر دوسرا جو آیا نمبر 30 میں ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان پر گزرتے، ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے، آنکھوں سے ان کو اشارے کرتے۔ یہ جو لفظ ہے نا یتغامزون، غین میم زئی سے، تغامز جو ہے غمز وہ ہوتا ہے کہ آنکھ کے یا آنکھ کے اوپر یہ جو ہماری بھویں ہیں ان کو ہلانا، ان سے سگنل دینا، اشارے کرنا اور دوسروں کو ذلیل کرنا، ان کو نیچا دکھانا، آنکھوں کو گول گول گھمانا، آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرنا، تانے دینا، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانا، چھپی جو مسکراہٹیں ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کرنا، اور ایسے کرنے سے دوسرے کو سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے دیکھیں آپ کبھی سمجھے کسی اپنی دوست کے ساتھ کہیں پر گئے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی عجیب سی بات لگی ہے کسی کی، اور آپ دوسرے کو اپنی دوست کو اشارہ کریے آنکھوں سے کہ یہ دیکھو، اور منہ سے نہیں بول رہی، تو یہ ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ آنکھوں سے اشارے کرنا کیسا ہوتا ہے۔ یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مذاق اڑانا کسی کا، اکثر ہم نے ایسا دیکھا ہے نا، کبھی والدین کا، اساتذہ کا، بہن بھائیوں کا، دوست احبابوں کا، رشتہ داروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، آپس میں مل کے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب کوئی آتا ہے ایک دم سے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتے ہیں، فوراً خاموش ہو جاتے ہیں، اس سے ڈر جاتے ہیں۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ انسانوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ جل جلالہ کی ذات سے ڈرنا ہے ہمیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، وہ بصیر ہیں اور وہ رقیب ہیں اور ہمارے پاس ہیں، السمیع ہیں، ہمیں سن رہے ہیں۔ تو لوگوں سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے۔ اور اس بات کو اس لیے میں یہاں پر کر رہی ہوں کہ یاد رکھیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات بتائی ہے نا، یہ جرم بتایا ہے، کون کرتے تھے؟ یہ کافر کرتے تھے، مشرک کرتے تھے، اللہ کو انکار کرنے والے کرتے تھے۔ کن کے ساتھ؟ مومنوں کے ساتھ، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لے کر آئے اللہ رسول کے اوپر اور فالو کرتے ہیں اسلام کو، ان کے اوپر یہ مذاق اڑاتے تھے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک جرم ہے، ایک بہت ہی اس کو کہتے ہیں نا بھیانک اور خوفناک جرم اور ایک گناہ کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو جرم بتایا ہے، اور ہم نے آج کل اپنے کیا کیا ہوا ہے سوسائٹیز میں، اس چیز کو بالکل عام کیا ہوا ہے، نارمل سمجھتے ہیں۔ 2 لوگ مل کے تیسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، عورتوں کو دیکھ لیں، بچوں کو دیکھ لیں، یعنی کہ کوئی بھی انسان جو ہے نا اس گناہ سے آج کل بچ نہیں پا رہا، عام ہو گئی ہے، اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، گناہ کا کام ہے یہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اس کو سختی سے منع فرمایا ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کو ناموں سے نہ پکارو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی حرکتوں سے، اپنے زبان سے، اپنے اشاروں سے، یعنی آنکھ کے اشارے بھی نہ کرو کہ اگلے کو اذیت پہنچے۔ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سورہ الحجرات کو اگر آپ پڑھیں نا تو اس کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا ہے مومنوں کو کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو، اسی طرح کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہوں جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ کسی کو نیچا نہ دکھاؤ، کسی کو برے ناموں سے نہ پکارو، جیسے نک نیمز 1000 لاکھ لیے جاتے ہیں، کسی کو یعنی کسی کا اس کی شکل، اس کی جسامت، اس کی گفتگو، اس کے خاندان، کسی قسم کے بھی بارے میں بات نہ کرو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتنا ہی برا کام ہے، گناہ کا کام ہے ایمان لانے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے توبہ نہیں کی تو یقیناً وہ گنہگار ہے، استغفر اللہ ربی۔ تو ابھی آپ سب کا یہ ہوم ورک ہے کہ سورۃ الحجرات کو معنی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، بالکل چھوٹی سی سورہ 18 آیات ہے، اس میں کم از کم آپ 11 سے اینڈ تک صرف اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اگر آپ نے پوری نہیں بھی پڑھنی نا
تو آپ اس کا آیا نمبر 11 سے اینڈ تک اس کا ضرور ترجمہ کے ساتھ پڑھیں. یہ ریمائنڈر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومنوں کو جو ایمان لائے اللہ پر کہ مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کا، اور ایک دوسرے کو کی طرف اشارے نہ کرو، چاہے آنکھوں سے باتیں نہ کرو ایک دوسروں کے بارے میں، کیونکہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ رشتوں کو توڑ دینے والی، کاٹ دینے والی بات ہے اور سخت نقصان پہنچانے والی چیز ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جرائم بتائے ہیں ان مجرموں کے جو وہ جرم کرتے تھے. ان میں سے ایک جرم ان کا یہ بھی ہے کہ وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے. استغفر اللہ ربی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کبھی بھی ان میں سے نہیں ہونا. ہمیں ان آیات سے سبق لینا ہے کہ ہم کیسے اپنے اوپر ان کو رکھیں، ان آیات کو، الوقافات تدبریہ والعمل بالآیات، کہ ہم بھی انہیں اپنی عملوں میں لے کر آئیں. ہم سب سے پہلا تو توبہ استغفار کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ کبھی ہم نے ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم کبھی اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کا مذاق نہ اڑائیں. ہم کہتے ہیں نا ہم نے کہا مذاق اڑایا، لو جی ہم کون سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم کوئی ایسے ہیں. لیکن ذرا سوچیں، غور کریں، کتنی بار آپ کے گھر میں اپنے مہمان آتے ہیں اور آپ کیا یہی نہیں کر رہے ہوتے؟ یہ جو ان آیات میں بتایا ہے، ان کا مذاق اڑانا، آنکھوں سے اشارے کرنا، مسکراہٹیں دینا. کوئی بھی 2 3 4 لوگ گروپ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں آپس میں خوشگپیاں کرنے اور دوسروں کے بارے میں بات کرنا، اور پھر جیسے ہی وہ جاتے ہیں مہمان تو کیا ہوتا ہے اکثر ان کی چغلی کرنا، بیک بائٹنگ، جس کا پھر سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جان بوجھ کے تو نہیں کرتے لیکن غلطی سے کر دیتے ہیں، کیونکہ بس اس کو ہنس کھیلنے کی بات سمجھتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا شغل ہو جائے گا کسی کا مذاق اڑانا. لیکن یاد رکھیں یہ کوئی ہنسنے کھیلنے کی بات نہیں ہے، اللہ کے یہاں یہ ایک جرم ہے. تو ہمیں اس سے بچنا ہے. اور یہ بھی کسی کے پیچھے بھی اس کی باتیں نہیں کرنی. بعض اوقات لوگ اپنی باتیں بتا دیتے ہیں اور ہم انہیں کی وہ باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم کہتے ہیں ہاں میں نے تو اس کو سیدھا کر دیا، میں نے تو اس کو ایسی سنائی ہے، اور میں نے اس کا آج بہت ہی زیادہ مذاق اڑایا ہے، میں نے تو اس کو بڑی سنائی ہے. اپنے دوست احبابوں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کر کبھی بھی ایسی برائیاں نہیں کرنی کسی کی. دیکھیں یہ جو ایک اور اب ہمیں ان کا جرم پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے، جو آیا نمبر 31 میں آیا ہے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، کہ جب وہ جاتے تھے پلٹ کر اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ باتیں بناتے تھے، خوشگپیاں کرتے تھے اور ہنستے اور کھیلتے تھے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا آج ہم نے اس کا مذاق اڑایا، آج ہم نے اس کو اذیت دی، آج تو ہم نے اس کا وہ حال کیا ہے کہ اس کو تو ہمیشہ ہی یاد رہے گا، آج تو بڑی اس کی ذلت ہوئی ہے. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. یہاں پر آیا ہے فقیہین کا لفظ فقہ سے. فقہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بہت ہی زیادہ خوش ہو اور ہنس رہا ہو، ہنس کھیل کے خوشیاں منا رہا ہو. تو یعنی کہ وہ جب مومنوں کو تنگ کرتے تھے اور اس طرح کی اذیتیں دیتے تھے، ان کا مذاق اڑا کر جا کر پھر پیچھے جا کر گھر میں بھی اپنے اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور اس کو بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ آج ہم نے ان کا مذاق اڑایا. اور جیسے نہیں ہوتا کبھی کوئی خوشی کی خبر انسان کسی اپنے کو بتانا چاہتا ہے تو بھاگ کر جاتا ہے، اس سے انتظار ہی نہیں ہوتا کہ میں کیسے فوراً جا کے خوشی کی خبر پہنچاؤں. تو یعنی ان لوگوں کے لیے یہ خوشی کی خبر ہوتی تھی، یہ جو انہوں نے پہنچانی ہوتی تھی اپنے دوستوں گھر والوں کے پاس، ایک اہم ان کے لیے ایک خبر، ایک اہم خوشی کا موقع ہوتا تھا جو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے، اس خوشی کو سب کے ساتھ بانٹنا چاہتے تھے اور ہنستے تھے، بڑی بڑی آوازوں میں کہے لگاتے تھے کہ آج کیا ہوا ہے. ان کی جو ہم نے عزت افزائی کی ہے نا، وہ تم ہوتے تو دیکھتے کتنے تم بھی خوش ہوتے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور علماء اس بارے میں کامنٹ کرتے ہیں ان آیات کے بارے میں، معجبین متلذذین، یعنی کہ وہ اس جو گناہ ہے اس کی لذت کو محسوس کرتے تھے، اس کا ذائقہ پاتے تھے کہ مسلمانوں کو ذلیل کر کر جو ان کو خوشی محسوس ہوتی تھی. اور پھر اس کی باتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ
ہم یہ اکیلے ہی کریں، مومنوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں، لیکن اللہ جل جلالہ بصیر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو بتا دیا۔ اور وہ کس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، کن چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو مومنوں کی جس بات کا مذاق اڑاتے تھے وہ ان کا ایمان ہے، ان کا اللہ اور رسول کے اوپر ایمان، اعتقاد، آخرہ کے اوپر، اللہ کی اطاعت کرتے تھے، وہ اسلام کے اصولوں کے اوپر چلتے تھے، اس کا وہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ بڑے آئے ہیں اپنے اسلام کے اوپر چلنے والے، اور کوئی نیا ہی دین لے کر آئے ہیں۔ پھر ان کی سچائی کا مذاق اڑاتے تھے کہ وہ سچ بولتے تھے جو مومنین تھے۔ پھر مذاق اڑاتے تھے ان کی نیکیوں کا، وہ جو نیک کام کرتے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا مذاق اڑانا، ان کی طرف ایسے دیکھنا، ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرنا، کس چیز پر کہ یہ دیکھو یہ کیسے صحابہ بات کرتے ہیں، ان کا چلنے کے انداز کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کی طرف اشارے کرنا، یہ دیکھو ان کی کپڑے کیسے، ان کا حلیہ کیسا ہے، یعنی چال ڈھال بات چیت جو بھی کرتے تھے مومنین، ان کے اوپر وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور دیکھیں آج بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، آج بھی مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ وہ کتنے ماڈسٹ ہیں، حیادار ہیں۔ مسلمان عورتوں کے، ان کے نقاب کے بارے میں، ان کے حجاب کے بارے میں مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک دوسروں کو آنکھوں سے اشارے کر کے کیسی ان کی نیچا دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بڑے آئے ہیں حجاب نقاب والے، یہ تو کوئی پرانے زمانے کا کام ہے جو یہ اب نئے اس زمانے میں آ کے کر رہی ہیں۔ اسی طرح مسلمان جو بھائی ہیں ان کی داڑھیوں کا مذاق اڑانا، یہ تو ان کے کام ہوتے تھے، وہ مشرک، وہ کافر جو مومنین کے ساتھ کرتے تھے۔ آج دیکھیں اپنے ہی مسلمان بہن بھائی جو غافل ہیں، جن کو صحیح علم نہیں ہے، وہ اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کا جو دین پر چل رہے ہیں، جو اس علم کو پھیلا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی، کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم کچھ ہوش کے ناخن لیں، ہم اپنی آنکھیں کھولیں کہ ہم کیا کریں۔ اور پھر آئے دن آپ دیکھیں جو مذاق اڑایا جاتا ہے، جو جوکس آج کل آ گئے ہیں، جو کامنٹریز کرتے ہیں، کیا وہ لوگ جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہے بلکہ اسلام لانے والے جو اکثر مسلمان ہیں وہ بھی مذاق اڑاتے ہیں؟ کس چیز کا؟ جنہ کا، جہنم کا، آخرہ کا، اسلام کے اصولوں کا، پردے کے اوپر ایسے ایسے مذاق بنائے ہوئے ہیں، استغفر اللہ ربی، اللہ کے شعائر کے بارے میں، تو یہ سب اس میں ہی آ جاتا ہے۔ اور پھر اکثر یہ کامنٹری سنی جاتی ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کا تو پتہ نہیں کیا یقین ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ آخرہ میں اٹھائے جائیں گے اور اپنے رب کو انہوں نے جواب دینا ہے، تو یہ تو پتہ نہیں، لگتا ہے کہ یہ کنفیوز ہے اور یہ گمراہ ہے۔ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ جو باتیں کرتا ہے نا مسلمانوں کے بارے میں، یہ جو کافر مشرک تھے وہی گمراہ ہیں، وہی لاسٹ ہیں، یہ جانتے ہی نہیں کہ اصل میں تو یہی گمراہ ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ دیکھتے ان مومنوں کو تو کہتے بے شک یہ لوگ البتہ بہکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں، بہکے کام کرتے ہیں، بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، یہ لگتا ہے بہک گئے ہیں۔ یہ جو مسلمان ہیں یہ کھو بیٹھے ہیں اپنی اصلیت کو، اور یہ ان کے دماغ ہی الٹ گئے ہیں۔ تو وہ ایک طرح کا جو ان کا رویہ ہوتا تھا نا مومنوں کی طرف، وہ ترس کھانے کا ہوتا تھا کہ ہائے یہ بیچارے، دیکھو یہ کیا بہکی سی باتیں کر رہے ہیں، یہ اس دین کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جب میں یہ آیات پڑھ رہی ہوں تو سبحان اللہ ایسا لگتا ہے کچھ بھی بدلا نہیں ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو دین کی بات کرتا ہے، جو ایمان اسلام کی بات کرتا ہے، مومنوں کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو بہکے ہوئے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان آیات سے ہمیں اتنی تسلی ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بتاتے ہیں کہ اصل میں مومنین جو ہیں وہی حق پر ہیں، وہی سچ پر ہیں، یہی حقیقی دین ہے۔ اور یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جو لوگ ان کے خلاف ان کا مذاق اڑاتے ہیں،
اصل میں یہی گمراہ ہیں، اور یہ ان کے نگہبان تھوڑی ہیں مومنین کی، جو ان کو اتنی فکر لگی ہوئی ہے مومنوں کی اور اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کے مومنین کے اوپر فیصلہ کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، یا ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ ان کو تو خود اپنی آخرہ کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو خود ہی گمراہ ہیں، وہ مسلمانوں کی کیوں فکر کریں اتنی زیادہ؟ جیسا کہ آیہ نمبر 35 میں ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے ان پر نگہبان بنا کر۔ اب اس آیہ سے دو مطلب نکلتے ہیں۔ ایک تو جو اس کا واضح مطلب ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں، یہ جو کافر مشرک لوگ ہیں، کہ یہ مسلمانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے، ان کو کیوں ان کی اتنی فکر ہے اور ان کے بارے میں کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں، بلکہ ان کو خود ہی اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اصل میں تو یہ گمراہ ہیں، یہ گناہ کر رہے ہیں اور مومنوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ اصل میں یہ اپنے آپ ہی کو تکلیف دے رہے ہیں، کیونکہ یہی گمراہ ہو چکے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ ان کو مسلمانوں کے اعمال اور ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا جو اس آیت کا مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جو فجار ہیں، یہ جو مجرم لوگ ہیں، انہی کا کہنا ہے کہ دیکھو یہ مسلمان ہمارے اوپر حافظ تھوڑی بنا کے بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں، پھر ہی جب یہ مذاق اڑاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے بھی جا کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ مسلمان گمراہ ہے، تو آگے دوسری جو رائے ملتی ہے وہ یہی ہے کہ انہی کی بات ہو رہی ہے کہ ہاں یہ تھوڑی کوئی ہمارے محافظ بنا کے بھیجے گئے ہیں کہ یہ ہمیں روکتے ہیں کہ برے کام نہ کرو، جھوٹ نہ بولو اور گناہ کے کام نہ کرو، بے حیائی نہ پھیلاؤ، دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، لوگوں کے حقوق نہ غصب کرو، سب کے حق عطا کرو۔ تو یہ تھوڑی کوئی ہمیں سیدھا راستے دکھانے والے بھیجے گئے ہیں، یہ کوئی تھوڑی ہمارے اوپر محافظ بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ ہمارے معاشرے کو برائیوں سے بچائیں گے، گناہوں سے بچائیں گے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ ہمیں روکنے والے، ہمیں صحیح غلط کا بتانے والے۔ تو دیکھیں اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہ کو بھیجا ہے، وہ دوسروں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے ہی کے لیے بھیجا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام ہی جو دین ہے وہ حق ہے، اور اللہ کی کتاب کی طرف بلانے کے لیے ان کو بھیجا ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف بلاؤ، برائی سے روکو، عمل بالمعروف والنہی عن المنکر کرو، آخرہ کا بتاؤ کہ ایک دن ہوگا جب تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور اپنے ہر جو اس دنیا میں عمل کیا اس کا جواب دینا ہوگا، اور اس پر تمہاری آخرہ اور تمہارا جو ڈیسٹینیشن ہے، جو تمہاری منزل ہے، اس کا فیصلہ ہوگا۔ اور یہ کہ کوئی بھی اگر اسلام کے سوا دین لے کر آئے گا آخرہ میں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو جو امہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو نیکی کی طرف رہنمائی کرنی ہے، اس دین کی سچائی کا بتانا ہے کہ کتنا سادہ سچا ہے یہ دین، نہ یہ کہ انہیں دوسروں کے عملوں کا جج بنا کر بھیج دیا جائے کہ ہاں اس کا یہ عمل ہے تو اس کا یہ بدلہ اس کو ملے گا، یہ اس کو جزا ملے گی۔ اس لیے نہیں، محافظ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام الحفیظ ہے، کیونکہ وہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں ہمارے ہر قسم کے معاملات کو، اور وہی حقیقی جج ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی فیصلہ کرنے والے ہیں ہر معاملے کا۔ تو اسی لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ہر معاملے کی حفاظت کریں اور ہمارے ہر کام کو سیدھا کر دیں، سچا کر دیں، اور ہر کام کو اپنے چہرے کے لیے خاص کر دیں۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم ان آیات کو صحیح طرح سیکھ سمجھ کر ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم اللہ کی رضامندی حاصل کر لیں اور اس کے چہرے کو پالیں۔ آمین یا رب۔ اب آپ ان آیات کا لفظی ترجمہ دیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کو غور سے سنیے گا اور اس کو اپنے اندر جذب کیجیے گا اور اپنے عملوں میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ چلیں آئیں اب لفظ بہ لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 29، ان بے شک، الذین وہ لوگ، اجرموا جنہوں نے جرم کیا، کانوا تھے، من سے، الذین ان لوگوں، آمنو جو ایمان لا، یضحکون جس کی جڑ ہے ضاد حا کیف ہنستے۔ آیا نمبر 30، اور اذا جب مرو گزرتے، بہم ان پر، یتغامزون، غین میم زئی اس کی جڑ ہے، آنکھیں مارتے، آنکھوں سے اشارے کرتے۔ آیا نمبر 31، اور اذا جب، انقلبوا قاف لام با اس کی جڑ ہے، پلٹ کے جاتے، الا طرف، اہلیہم اپنے گھر والوں کے، تو ہم جو ہے دیکھ لیں وہ ضمیر ہے، انقلبوا پلٹتے، فقیہین فا کیف ہے سے، خوشگپیاں کرتے، باتیں کرتے، زور زور کا ہنستے، خوش ہوتے۔ آیہ نمبر 32، اور اذا جب رأوہم وہ دیکھتے ان کو، قالوا کہتے، ان بے شک، ہؤلاء یہ لوگ، لضالون ضاد لام لام اس کی جڑ ہے، البتہ بہکے ہوئے ہیں۔ آیہ نمبر 33، اور ما حالانکہ نہیں، ارسلو بھیجے گئے، علیہم ان پر، حافظین حا فا ضا جس کی جڑ ہے نگہبان بنا کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔